دی لیڈرز کارنر میں میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز احمد کوکب۔ خوش آمدید۔ خداوند عالم نے اپنی شان خلاقی سے گلشن کائنات کو وہ رنگینیاں بخشی ہیں کہ ذرے ذرے پر نگاہ جم جاتی ہے۔ درود و سلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے حلقہ منہ میں حیات منتشر کو آسودگی نصیب ہوئی۔ خواتین و حضرات، دی لیڈرز کارنر میں ہم موجود ہیں اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا بریلینٹ شخص موجود ہے جس نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور ہم سب آئندہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کن کن لیڈرز کو یہاں لاتے ہیں اور پھر ہمیں ان سے کیا کیا فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں، ہم کیا کیا ان سے سیکھ پاتے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب وقاص خان کو، جو کہ CEO ہیں دا میڈیا سولوشنز کے۔ ویلکم سر۔ سر بہت شکریہ۔ خوش آمدید۔ یار سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے حسین و جمیل ہونے کا کیا راز ہے؟ اور آپ تو اتنے حسین ہیں اپنے خط و خال کے حوالے سے بھی اور اپنے کام کے حوالے سے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ تو یہ مجھے فرمائیں کہ دی لیڈرز کارنر، یہ جو کانسیپٹ آپ نے دیا ہے، جی سر، یہ جو پلیٹ فارم آپ نے فراہم کیا ہے، اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ ہے؟ سر آپ نے شروع میں ہی بڑا ایک زبردست قسم کا سوال کر دیا۔ اس سے پہلے میں آپ سے پہلے جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کو کہ یہ ایک نئے پلیٹ فارم پہ آپ نے ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئے، آپ نے اس دی لیڈرز کارنر کی ٹیم کا حصہ بنے، اور مجھے فخر ہے کہ شروعات میں ہی الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک ایسا نام موجود ہے جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں بہت دور تک لے کے جائے۔ بہت شکریہ، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نہیں، وہ آپ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے محسن ہیں، قابل صد احترام ہیں۔ تو جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس پلیٹ فارم دی لیڈرز کارنر کا کیا مقاصد ہیں، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ سر جب میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا نا، تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ بالکل، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری شروع سے ایک اچھی یا بری عادت یہ رہی ہے کہ جو آپ کے بڑے ہیں یا جو آپ کے ان سے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو، جو آپ کے کولیگز ہیں، جو آپ کے دوست احباب رشتہ دار ہیں، ان سے آپ کیا کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے اندر کی جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا، اس کو آپ ابزورب کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ کسی بھی شخص کے لیے اتنی ضروری ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کنسیپٹ کہاں سے آیا، جب ہم نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو میرے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیم تھی جس کو لے کے ہم نے چلنا شروع کیا، اور آتے آتے ہم لوگ ایک اچھے لیول پر الحمدللہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی جو سی اچیومنٹ سے نوازا۔ نہیں، وہ ایسا ہے کہ اللہ کی تو ضرور رحمت ہے، کرم نوازیاں ہیں، لیکن اللہ رحمت بھی تو اس پر کرتا ہے نا جو خود سے محنت کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، کوشش کرتا ہے، کوئی شک نہیں، کاوش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ نے اتنی محنت کوشش کاوش کی ہے نا کہ آپ بہت جلد جو ہے وہ پرومیننٹ ہوئے ہیں، اور آپ الحمدللہ پرومیننٹ ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس کے بعد مجھے کچھ تھوڑی سی فیلنگس تھی کہ یار کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہم تو کسی کی کیا رہنمائی کریں گے، اللہ پاک ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہمیں ذریعہ ضرور بناتا ہے۔ تو ہمیں کچھ لوگوں کو ایسا انٹروڈیوس کروانا چاہیے جو یونیک ہو، جو نیا ہو۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کریٹنگ مور لیڈر کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا۔ اب اس کنسیپٹ کے تحت ہمیں کیا کرنا ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ وہ لوگ کیا کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ جو ان کے انڈر یا ان کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو سپورٹ کریں گے۔ لیڈر کو، کسی بھی لیڈر کو یا کسی بھی ایسے شخص کو پہلی چیز کیا چاہیے، ایک سپورٹ چاہیے۔ بالکل چاہیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ یار مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، مجھے کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے، نہیں، وہ میرے حساب سے کامیاب تو ہو جاتا ہے لیکن زندگی کے اس مرتبے پہ نہیں پہنچ پاتا اگر وہ یہ سٹیپ ساتھ لے کر چلتا۔ اب وہ سپورٹ کیا ہے،
وہ آپ کی میرے ساتھ ہے جیسے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا, وہ اسی طرح سے ماں باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, ایک استاد کی اپنے ٹیچر کے ساتھ ہوتی ہے, ایک باس کی اپنے امپلائی کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل ہم نے ٹارگٹ کیا باس سے امپلائی کو سب سے پہلے انیشیل فیز میں. کرنا کیا ہے؟ کرنا ہمیں یہ ہے کہ جو ہمارے سی اوز ہیں, جو ہمارے بزنسز کے اونرز ہیں, ان کو یہ کرنا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو سہارا دینا ہے, سپورٹ کرنا ہے, انہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ وہ سٹیج تھی جو ہم نے انٹروڈیوس کروایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بڑے ہی اچھے ریزلٹس جو ان سے ہیں شروع میں ہی ہمیں ملے. تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ یار بہت سے ایسے شخص ہیں, اگر جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا, ان کے اندر کچھ نہ کچھ ہے, کوئی نہ کوئی ان کے اندر ایسی قابلیت ہے. یہ جس شخص کو, جس بھی انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے, بالکل اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں کوئی شک نہیں, ہوتی ہیں, کوئی شک نہیں, کریم وہ صلاحیتیں اس کے اندر رکھتے ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. تو مجھے لگا کہ یار ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر آنا چاہیے جہاں پر لوگ آئیں, اپنے دل کی بات کہیں. یہ خالی ان لیڈرز کے لیے نہیں ہے جو لیڈرز بن چکے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ آئیں گے, یہاں پر بیٹھیں گے, اپنے نظریات لوگوں کے سامنے رکھیں گے, ان کو بتائیں گے کہ یار ہم نے اس فیز سے سٹارٹ کیا, اس فیز سے سٹارٹ کرنے کے بعد یہ وہ سٹیپ تھے جو ہم نے لیے, اور شارٹ ٹائم میں پوزیٹیوٹی کے ساتھ, جد و جہد کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ ہم تھوڑے سے وقت میں یہاں پہنچ گئے. تو وہ لوگ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں گے. وہ لوگوں سے اپنے دل کی باتیں کہیں گے, اپنی سکسیس سٹوریز بتائیں گے. سر وقاص خان, آپ خود بھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ اچھے لیڈرز کے اوصاف یہ ہیں بالکل کہ وہ دوسروں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. بالکل. یہ آپ ہی کیا کہنا ہے آج جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. اچھا, ابھی آپ کیا بزنس کر رہے ہیں ابھی؟ سر جو ہم نے سٹارٹ لیا نا, ہم نے بیسیکلی جو سٹارٹ لیا تھا اس میں میری سوچ یہ تھی کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نا ریسرچ ورک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بڑا ہے. ہم نے جو ریسرچ کی نا, یا میں نے جو ریسرچ کی, اس کے اندر میرے سامنے یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں نا, اور ابھی بھی جو بوم چل رہا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ سے ہم نے میڈیا سولوشنز کے نام سے کمپنی رجسٹرڈ کروائی, اور اس میں ہم ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ ساری سروسز جو ان سے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا, اس میں ہم پرنٹنگ سولوشنز کو ہم نے ایڈ کیا, ہم نے آئی ٹی سولوشنز کو ایڈ کیا, ہم نے ایونٹ پلانر کو ایڈ کیا. تو بیسیکلی یہ ڈی کا جو ورڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈی ای گروپ آف کمپنیز بنا دی ایک شارٹ عرصے میں. جب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا, پھر اس کے بعد ہم نے یہ اسٹیپ لیا کہ یار ہمیں اب ان تمام جو سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نوازا, ہمیں اب لوگوں کو ڈیلیور بھی کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا, دی لیڈرز کارنر. اچھا, یہ فرمائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 10-20 سال آپ ہو گیا کام کرتے ہو؟ سر مجھے اس بزنس کو سٹارٹ کیے ہوئے پورا, اگر میں آج کے اس سے بتاتا ہوں تو 1.25 سال مجھے اس بزنس کو سٹارٹ کرتے ہوئے. صرف 15 ماہ؟ صرف 15 ماہ. واہ. اور الحمدللہ یہ سارے گولز, جی, یہ ساری اچیومنٹ الحمدللہ 15 months. It's really amazing. سر اس کے یہ بھی تو بتائیں نا نوجوانوں کو, ہمارے ناظرین کو, کہ یہ کیسے ممکن ہوا 15 ماہ میں؟ سر جو آپ کی یہاں تو لیڈر کہتے ہیں کہ میں 5 سال میں یہ کر دوں گا اور 5 سال میں وہ کر دوں گا. آپ ایسے لیڈر ہیں کہ آپ نے 15 ماہ میں بہت کچھ کر دکھایا. الحمدللہ. سر جو کوئی بھی لیڈر ہے نا, لیڈر تو انسان بعد میں بنتا ہے, پہلے آپ کی جو نیت ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. جی. اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ ڈیلیور کرنا جانتے ہیں, آپ اپنی ٹیم کو لیڈ کرنا جانتے ہیں, آپ کے اندر کوئی ایسی پوزیٹیوٹی ہے جو اگلے بندے کو بھی کچھ نہ کچھ کرنے پہ مجبور کرے, اٹریکٹ کرے دوسروں کو, ٹھیک ہے. وہ یہ 15 ماہ کے عرصے میں نا جو میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی بزنس سٹارٹ کریں اس کے لیے صاف نیت بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا, آپ نے ان کو ریٹین لازمی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کا رزق کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا. آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کم وقت میں, ٹھیک ہے, میکسیمم ڈیلیور کریں. محترم وقاص خان صاحب, آپ سے باتیں تو ہو رہی ہیں, گپ شپ بھی ہو رہی ہے, آپ نے یہ میرے سمجھایا, مجھے بھی ناظرین کو بھی ساری باتیں بتائی ہیں. تو آپ ایک بات بتائیں جو بڑی میرے دل میں تھی اور میں نے یہاں لکھی بھی کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے لیڈر کا کیا رول ہوتا ہے؟ سر بڑا ہی مزیدار سوال ہے. میں اس میں پہلے ایک چیز ایڈ کروں گا
کہ جو لیڈر ہے نا, ٹھیک ہے, آپ ایک کرکٹ ٹیم کی ایگزامپل لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو کپتان ہے نا اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, لیکن ہر مرتبہ کپتان پرفارمنس نہیں دیتا, لیکن لیڈر ہے. اسی طرح سے لیڈر کا جو سب سے بڑا رول ہے, اس کا رول یہ ہے کہ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھے, جو وہ سیکھ چکا ہے وہ لوگوں کو سکھائے. جو میں نے آپ نے ایک پروگرام کے درمیان میں ایک بات کی کہ میرا یہ کنسیپٹ ہے, بلکہ ہم سب کو اس کو فالو بھی کرنا ہے, وہ کیا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بنانا شروع کر دیں, ان کو لیڈر بنانا شروع کر دیں, ان کو بزنس مین بنانا شروع کر دیں, ان کی گرومنگ شروع کر دیں, آپ خود بخود گروم ہونا شروع ہو جائیں. مطلب دوسروں کی کامیابی میں ہی آپ کی کامیابی ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ لیڈرز کے لیے وہ کون سی چیزیں ضروری ہیں. سر دیکھیں, جب آپ کوئی بھی چیز کو سٹارٹ کریں, چاہے وہ گھر کا ماحول ہے, چاہے وہ کالج کا ماحول ہے, چاہے یار دوستوں کا ماحول ہے, چاہے کمپنی کا ماحول ہے, جب تک اس ماحول کے اندر آپ کی پازیٹیوٹی نہیں ہوگی, آپ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی, آپ لوگوں کو گروم کرنا نہیں شروع کریں گے. دیکھیں, ہم یار دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, کوئی ایک نہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یار کیا بات ہے کہ اس شخص کے اندر کتنی ایبلٹیز ہیں, وہ اس شخص کے بجائے آپ کے اندر ہو سکتی ہیں. صرف سوچ و فکر کی بات ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. جو میں نے ابھی بات کی, لوگوں کی پازیٹیوٹی کو ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے, کوئی ایک یہ اپنا ایک ذریعہ بنا لیں. وقاص خان جی, یہ فرمائیں آپ کہ آپ کی یہ جو سوچ ہے, یہ جو فکر ہے, یہ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے ایک, اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اپ لفٹ ہوں, جی, تو یہ فرمائیں کہ آپ اپنی اس سوچ کو, اس فکر کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں؟ سر اس کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ پلانس ہمارے بڑے ہیں. آپ کو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور ناظرین کو بھی پتہ لگا کہ 15 ماہ کے عرصے میں الحمدللہ جو ہمارے ویژنز تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈبل نوازا. ابھی ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شارٹ عرصے میں ہم میکسیمم لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ میسیج پہنچا سکیں کہ یار آپ کو فی الوقت کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کچھ سوچنا ہے. ایٹ لیسٹ جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہے وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جب اسٹوڈنٹ لائف سے نکلنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. جو امپلائیز ہیں جو جاب کر رہے ہیں وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ 5 سال بعد, 3 سال بعد, 8 سال بعد جب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے ہم کہاں پر لائی کرتے ہیں. اب ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. ہم نے 4 بزنسز آپ کو بتائے, انشاءاللہ یہ گروپ آف کمپنیز, اس میں بہت سی چیزیں ایڈ ہوں گی. میں بات کرتا ہوں دی لیڈرز کارنر کی. ہم نے سٹارٹ کیا لیا ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں, اپنے ویژنز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنی سکسیس سٹوریز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں, ان کو اس چیز کو ریئلائز کروائیں کہ ہم نہیں, آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دی لیڈرز کارنر کو ہم اتنا اوپر لے کے جائیں گے. یہ ڈفرینٹ سٹیز میں اس کے جو سے ہیں شوز ہوا کریں گے, ہم اس کے سیمینارز کروائیں گے, یہ سیٹلائٹ تک جائے گا. انشاءاللہ ہمارا ویژن ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم اس کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جائیں کہ یہ لوگوں کے سامنے ایک مثال بن سکے. نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں, جو میں نے آپ کے ساتھ نشست کی ہے اور آپ کا ویژن جانا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو 7 بر اعظم ہیں انشاءاللہ آپ اپنا ویژن وہاں تک لے کے جائیں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, افریقہ میں. اور ابھی تو آپ کی عمر ہی کتنی ہے اور آپ ابھی مسکرا رہے ہیں, اور گھر میں پتہ نہیں آپ مسکراتے ہیں کہ نہیں مسکراتے. سر میں شروع سے ایسا, بیوی کے سامنے مسکرانا ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے, تو گھر میں کوئی نوک جھوک بھی ہوتی ہے. سر جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, میں کچھ لوگوں کی اچھی عادتیں نا میں ابزورو کرتا ہوں. ایک سٹوری چھوٹی سی ہے, شارٹ سٹوری آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں, تو ابھی ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں. وہ اکثر بات کرتے تھے, یار میں نے آج تک نا اپنے گھر میں نا لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو لوگ, میری جو مدر اور فادر ہیں وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں, 15 منٹ کی ان کی ڈسکشن ہوتی ہے اور ہمیں آواز بھی نہیں آتی. تو اس ٹائم سے میرا ایک تھا کہ یار میرا جو میاں بیوی کا ہمارا رشتہ ہونا وہ ایسا ہو کہ جو بھی ڈسکشن ہو وہ صرف 1 to 1 ہم دونوں کے درمیان میں. یہ سٹوری تو آپ نے تو 4 سال گزر چکے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا. نہیں, اگر مطلب نوک جھوک ہو بھی جائے تو پہلے سوری جو ہے وہ کون بولتا ہے؟ واہ 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 واہ. یہ بھی ناظرین محترم بڑی کرج ہوتی ہے کہ پہلے سوری آپ بولیں. ہر شخص یہ کہے
کہ میں پہلے سوری بولوں گا، تو اس سے بھی معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، اتنے حسین ہیں، تو تیار ہونے میں کہیں جانا ہے آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے، تو تیار ہونے میں زیادہ وقت کون لگاتا ہے؟ سر جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے نا میرے پاس، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ٹائم مجھے تیار ہونے میں لگتا ہے نا، میرے سے پہلے میری بیگم تیار ہوتی ہے۔ واہ شاپنگ کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جناب بیگمات شاپنگ پہ جاتی ہیں، پورا پورا دن لگا دیتی ہیں، میری بیگم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ایک شاپ پہ جانا ہے، اپنی مرضی کے آدھے پونے گھنٹے میں 3-4 سوٹ سلیکٹ کرنے ہیں، لے کے گھر واپس۔ واہ 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 واہ، یہ تو بڑی بات ہے سر۔ لیکن ایک بات میں نے آپ سے اور پوچھنی ہے کہ بیگم آپ کا موبائل بھی چیک کرتی ہیں یا کوئی نہیں کرتی؟ سر بڑے خطرناک سوال آ رہے ہیں آپ کی طرف سے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ نہیں تو وہ پھر چیک کرنے کے بعد خوش ہوتی ہیں یا کوئی آپ کو گلہ شکوہ کرتی ہیں؟ آج تک تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوا۔ واہ 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 واہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وقاص خان صاحب، جو کہ بہت ہی بریلینٹ آدمی ہیں اور دی میڈیا سولوشنز کے CEO ہیں، نوجوان ہیں اور ایک سٹار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں یہ انسان کو آگے لے کر جاتی ہیں، اور نہ صرف یہ اپنے گھر کے لیے، نہ صرف اپنی سوسائٹی کے لیے، نہ صرف اپنے ملک کے لیے، بلکہ یہ بین الاقوامی طور پر آگے ابھریں گے بھی اور دوسرے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ یہ اوور نائٹ لیڈر نہیں بن سکتے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، گرمی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تکالیف ہیں، پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وقاص خان صاحب یہ فرمائیں، دی میڈیا سولوشن سے دی لیڈرز کارنر تک کا سفر کیسا رہا اور کون کون سی مشکلات کا سامنا رہا؟ سر جو مشکلات کی آپ نے بات کی نا، تو کوئی بھی بزنس لے لیں یا زندگی کے معاملات لے لیں، اس میں ہرڈلس تو ہوتی ہیں، یہ تو یقیناً ہے، لیکن کویشچن از دس کہ آپ ان مشکلات کو فیس کیسے کرتے ہیں اور ان پر قابو کیسے پاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے ایک دوست کی اگزامپل دوں گا، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا کہتا ہے، یار مجھے یہ بتا کہ کوئی پولیس میں جاننے والا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کوئی جج وکیل کوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے تجھے سیکھے گا پتہ کب؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ تو سیکھے گا کب؟ جیب میں کچھ نہیں ہے، موبائل میں بیلنس نہیں ہے اور تجھے پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، اب نکل کے دکھا۔ تو کیا یہ ایک مشکل آ گئی نا آپ کے اوپر؟ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ بھائی میں جون سا ہوں، بالکل میرا کوئی کردار ٹھیک ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں ہے، مجھے رہا کر جو بھی کچھ ہے، تو آپ نے اس سے نکلنا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا، تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سوچنا ہے کہ یار اس سے نکلنا کیسے ہے، پازیٹیو وے میں نکلنا کیسے ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے کہ لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہوں، آپ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جہاں تک مشکلات کی بات ہے نا، بہت سے ایسے لیولز آئے جہاں پر رہ کے ایک نیا بزنس مین انسان بنا ہو، ٹھیک ہے، اپنا انٹرپرینور بنا ہو۔ جیسے ایک بہت بڑی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ جیسے ایک دم سے کووڈ آ گیا، فیبرری میں نے سٹارٹ کیا، مارچ میں کووڈ آ گیا، میں ڈسٹرب ہو گیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے، کچھ تھوڑا سوچا کہ ان مشکلات کو یا تو سر پہ لے کے بیٹھ جانا ہے یا کچھ سوچنا ہے۔ اسی طرح سے جب میں نے دی لیڈرز کارنر کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا نا، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو کریٹنگ مور لیڈر کے کنسیپٹ کو لوگوں کو سامنے لانے کے لیے نا، مجھے مشکلات کا سامنا تھا۔ تو کیا کیا گیا، میں نے سوچا، میں نے کہ یار کیوں نہ ہمیں ایک میڈیا کوریج لی جائے، ہمیں لوگوں کو مطلب میکسیمم لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا جائے۔ تو میں نے بہت سے ایسے ٹی وی چینلز تھے، مارننگ شوز تھے، جن سے میں نے رابطہ کیا، ان کو میں نے بتایا کہ یار یہ ایک سکسیس سٹوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سٹوری کے پیچھے ایک ویژن یہ ہے کہ ہم نے جو کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے یہ میکسیمم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو مجھے کوئی خاص رسپانس نہیں آیا، جبکہ ہمارے سننے میں آتا ہے کہ جناب جو ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے، یہاں پر جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو بہت کوئی خاص رسپانس نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا یار بڑے منتیں کر لیے، بڑی ترلے کر لیے ساروں کے کہ اس چیز کو بتائیں، اب انشاءاللہ یہ سیٹلائٹ چینل بھی بنے گا، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی بنے گا جہاں پہ ہم نہیں، دوسرے لوگ آپ کے اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسا ٹائم آئے گا۔ نہیں دیکھیں، آپ میں جو سوچ ہے، جو آپ کی فکر ہے، جس کا بار بار میں نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں لیڈر بن کر دوسروں کی رہنمائی کروں، بالکل، اور پھر مجھے امید ہے کہ لوگ آپ کی منت نہیں کریں گے، آپ کی سماجت نہیں کریں گے، بلکہ اگر ان میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو
ایلیویٹ کریں گے, آپ اس کو اپلفٹ کریں گے, انشاءاللہ. اور ان لوگوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کریں گے. کیا ہے, شیئر کریں ہم سے, کیا ہے آپ میں, کیا کر سکتے ہیں آپ, کیا جادو جگا سکتے ہیں. بالکل ایسے. ہاں, کیا کہنے. سر ہماری جو سب سے بڑی رہنمائی ہے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے بڑے لیڈر. بس صرف ان کا پہلا کام کیا تھا, رہنمائی کرنا. سر دیکھیں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 23 سال کے مختصر عرصہ میں, 23 سال کے مختصر عرصے میں تقریباً 1.25 لاکھ لوگ سامنے کھڑے ہیں اور آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کائنات کے جو لیڈر ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, کوئی شک نہیں. اسے انشاءاللہ ہم لوگوں نے فالو کیا. تو آج کے اس پروگرام دی لیڈرز کارنر میں اپنے میزبان امتیاز کوکب کو دیں اجازت. اللہ حافظ.